بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا امپورٹنٹ چیپٹر ہے پاکستان کی ایمرجنس کے اوپر۔ اردو میں زیادہ لیکچر دوں گا میں تاکہ سب کو بات سمجھ آ سکے، اور یہ ہمارا بہت لیندی لیکچر ہونے والا ہے۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کے کون سے مسائل درپیش تھے؟ کچھ اسٹرکچرل پرابلمس تھے، کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس تھے، کچھ سیٹلمنٹ کے ایشوز تھے انڈیا کے ساتھ۔ تو سب سے بڑے جو 11 سب سے بڑے پرابلمس تھے، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں ایشوز کے حساب سے، تو پہلا ایشو تھا ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز۔ ریڈ کلف ایوارڈ کے مطابق پاکستان اور ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی باؤنڈری کی، اس کے اوپر کچھ معاملات تھے، وہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ دوسرا مسئلہ تھا اپروٹنگ آف مسلمس ان پنجاب، اور یہ بھی ایک سنجیدہ مسئلہ تھا۔ جس طرح پاکستان تقسیم ہوئی تو ہندوستان میں بہت سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اور پاکستان میں بہت سارے ہندو برادران کو بھی تکلیف پہنچی، اور ایک ماس کلنگ ہوئی۔ تیسرا پرابلم ہے ریفیوجی پرابلم اینڈ دیئر ری سیٹلمنٹ۔ جو مہاجرین تھے تو وہ آئے تھے، ان کو کہاں سیٹل کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ چوتھا پرابلم تھا دا ایکسیسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس، کہ پرنسلی اسٹیٹس کو کس طریقے سے الگ کیا جائے۔ حیدرآباد، جوناگڑھ، مناودار اور کشمیر، یہ پرنسلی اسٹیٹس تھے، اور ان کا معاملہ بھی ابھی رہتا تھا کہ ان کو الگ کس طرح کیا جائے۔ ڈویژن آف انڈیاز ایسیٹس، جب دو ملک الگ ہوئے تو ان کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے ایسیٹس کی۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس، پاکستان کے کچھ انتظامی معاملات تھے، ان کے پرابلمس۔ کانسٹیٹیوشنل پرابلمس، نمبر 8 لینگویج کنٹروورسی، نمبر 9 پختونستان موومنٹ، نمبر 10 ڈیتھ آف قائد اعظم، اینڈ نمبر 11 انڈس بیسن واٹر ڈسپیوٹ۔ یہ بڑے معاملات تھے سب سے پہلے۔ تو ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز میں ہم پہلے، یہ جو بک ہے آپ کا گل شہزاد سرور سے، یہ آپ تفصیلی وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز میں تیزی سے ریڈنگ کرتا جاؤں گا، اور اس پہ تجزیہ وجزیہ آپ کا کرتا جاؤں گا تاکہ یہ آپ کا لیکچر جو ہے کمپریہنسو طریقے سے کمپائل ہو جائے۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 provided among the provisions of the appointment of the two boundary commissions for the division of Punjab and Bengal between Pakistan and India. Each boundary commission was to consist of an equal number of representatives of India and Pakistan, and of one of the more impartial members. According to Sir Cyril Radcliffe was appointed as the chairman of the both boundary commissions, who would have to make the award. The members of the Punjab Boundary Commission were Deen Muhammad and Muhammad Munir on the behalf of Pakistan, and Meher Chand Mahajan and the Tej Singh on the behalf of India. The members of the Bengal Commission were Abu Saleh Muhammad Akram and S.A. Rahman on the behalf of Pakistan, and C.C. Biswas and B.K. Mukherjee on the behalf of India. All of them were High Court judges. یہ کمیشن بنایا گیا، سر ریڈ کلف کو جو ہے اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ یہ ممبرز کے میں نے نام لیے ہیں، یہ سارے کے سارے جو تھے ججز تھے، اور کچھ ہندوستان سے تھے، کچھ پاکستان سے تھے۔ بنگال میں بھی 2 ہندوستان سے 2 پاکستان سے بنائے گئے۔ The members of the commission had acute differences of opinion regarding the setting of the boundaries. بہت سنگین قسم کا ڈس ایگریمنٹ تھا، رائے اختلاف تھا کمیشنز کا آپس میں باؤنڈری کمیشن کے معاملات پہ۔ It was then mutually agreed that the case of conflict of the chairman should give its verdict. اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اگر کہیں کنفلکٹ ہوتا ہے تو چیئرمین جو ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ Here again the Muslim League was made to play the loser's game. اور یہاں پر مسلم لیگ کو ٹریپ کیا گیا، اور اس کو شکست آئی یا دھوکہ آیا، یا جیسے آپ اس کو مناسب سمجھیں الفاظ، کہ کس طرح سے اس کو دھوکے میں رکھا گیا۔ ریڈ کلف gave its verdict in favor of India and against the interests of Pakistan. ریڈ کلف نے جو ورڈکٹ دیا وہ انڈیا کی حمایت میں دیا اور پاکستان کے مفادات کے خلاف دیا۔ In consultation with Mountbatten, the partial arbiter sliced away the further areas of Pakistan and handed over them to Hindus. As for illustration,
the Gurdaspur district of Punjab. The distribution of population was as follows. 1941 کی سینسس رپورٹ جو ہے جو گرداسپور ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا، اس کی جو ڈیموگرافی ہے وہ پر بتائی گئی ہے کہ ہندوز جو تھے 21% تھے، سکھ 19% تھے، مسلمس 51% تھے، انڈین کرسچنس 4% تھے، اور شیڈول کاسٹ جو تھے وہ بھی 4% تھے۔ تو یہاں پر مسلمان میجورٹی میں تھے گرداسپور میں۔ In particular, in the Tehsil of Batala of Gurdaspur district, the Muslim population was 70%, and their population was contiguous to that of Pakistan. The Christian and the scheduled caste people of district also expressed themselves in favor of Pakistan, but the express wish was thrown away and inherent right of majority was denied. Radcliffe robbed the Muslims of homeland and then fertile regions and handed over them to India. تو راب کلف نے جو ہے یہ سارے کے سارے علاقے تھے پاکستان کے، یہ ہندوستان کے حوالے کر دیا اور پاکستان کو دھوکہ دیا۔ چیف جسٹس محمد منیر ان دا کورس آف دا اسپیچ آن 22 اپریل 1960 1960 میں محمد منیر جو چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ بتایا، I was told by Radcliffe in the most unequivocal terms that the three tehsils of Firozpur, probably Firozpur, Zira and Fazilka were coming to Pakistan and that it was necessary for me to discuss this part with him. کہ ریڈکلف نے کہا تھا کہ فیروز پور، زیرہ اور فضلکا یہ تینوں حصے جو ہیں پاکستان کے حصے میں آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے فضول ہے کہ اس بارے میں بات بھی کریں کیونکہ اس پہ بات کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے حصے میں آ رہے ہیں، یہ محمد منیر جسٹس نے کہا تھا۔ In the Bengal, the most important question was the future of the great city of Calcutta. It was the capital of the province. It was the only major port and is the center of the industry, commerce, communication and education. کلکتہ ایک بہت امپورٹنٹ شہر تھا جو انڈسٹری، کامرس، کمیونیکیشن اور ایجوکیشن کا مرکز تھا، پورٹ بھی تھا، اور یہ مین سینٹر تھا۔ In the city of Calcutta itself, Muslims formed only a quarter of population. مسلمانوں کی چوتھائی حصہ جو تھا وہ پاپولیشن تھا یہاں پر کلکتہ میں۔ But Radcliffe assigned Calcutta to India, and along with Calcutta, he also assigned India the whole of the Muslim majority district of Murshidabad, and the greater part of the Muslim was district of Nadia. Nearly 6,000 square mile of territory with population of 3.5 millions had been provisionally assigned to the East Pakistan and was detached to it and transferred to West Bengal. تو یہاں پر جو کچھ معاملات بتائے گئے ہیں کہ کچھ ایریاز ایسے تھے جہاں پر مسلمان میجورٹی میں تھے، لیکن وہ جب تقسیم ہوئی، زمین کی تقسیم ہوئی، تو وہ علاقے جو ہیں وہ ہندوؤں کو دیے گئے، اور یہ 6,000 اسکوائر مائل کا جو ڈسٹنس ہے نادیہ ڈسٹرکٹ آف نادیہ کا، اور دوسرے جو علاقے بتائے گئے ہیں، تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ پہلا معاملہ تو یہ ہوا تھا پاکستان کے بننے کے بعد۔ اپروٹنگ آف دا مسلمز ان پنجاب، دوسرا معاملہ تھا جو مسلم ہندو فسادات ہوئے تھے پنجاب میں۔ The seeds of ever-increasing hatred against Muslims had been deeply sowed among the Sikhs. History has been painted to poison to their minds and provoke harden their temper against Islam. سکھ جو تھے ہمارے بارے میں رائے اچھی نہیں رکھتے تھے مسلمانوں کے بارے میں، اور ان کو جو زہر ان کے دماغوں میں ڈالا گیا تھا اس کا نتیجہ نکلنا تھا کسی نہ کسی صورت میں۔ Communal riots were organized and encouraged to add to the fire. The region was employed to justify raging a storm of hostility and hatred and to stimulate and glorify the atrocities against the followers of Islam. The press, the temple and Gurudwara all assaulted with gold and employed to persuade their followers to clean up all their sins by the massacre of the Muslims. تو سکھوں نے مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں کی، حملے کیے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ فسادات ہوئے، اور یہاں پر مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہوئی، اور ہندو جو سکھ تھے انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر۔ تیسرا جو پرابلم تھا سب سے بڑا وہ ریفیوجیز کا تھا، ریفیوجیز اور جو ان کی ریسیٹلمنٹ کیسے ہوگی۔ With the announcement of the partition of Punjab, the communal disorders broke out through the Punjab. جیسے ہی پنجاب کی تقسیم کا شروعات ہوئی تو کمیونل ڈس آرڈرس ہوئے، مطلب ہندو مسلمان فسادات شروع ہوئے پنجاب کے اندر۔
The Sikh and Hindus were assisted by the police and the other official coverage were killed and plundered unarmed Muslims. تو یہاں پر ہندو جو تھے ان کو پولیس کی طرف سے مدد حاصل تھی اور مسلمانوں کو لوٹا گیا اور مسلمانوں کو مارا گیا جو ہتھیار ان کے پاس تھے بھی نہیں اور وہ نہتے مسلمان تھے اور ان کے اوپر جو تھا حملہ کیا گیا. Trains carrying the Muslim personnel and refugees were derailed and sabotaged. جو ٹرین جا رہی تھی مسلمانوں کی اور ان کو ریفیوجیز کو لیتے ہوئے ان کو روکا گیا اور ان کو ڈیریل کر دیا گیا ٹرین کو. Millions of people were driven out of the home and mercilessly killed and millions escaped to find refuge. ملینز مطلب 10 لاکھ لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا گیا گھروں سے نکال کے مارا گیا اور باقی جو لاکھوں کی تعداد میں جو تھے وہ چھپ گئے اور انہوں نے پناہ لے لی. فرام ایسٹ پنجاب ٹو ویسٹ پاکستان ویسٹ پنجاب اٹ واز فرائٹفل سائٹ. یہ بہت زیادہ خطرناک منظر تھا ایسٹ پنجاب سے ویسٹ پنجاب تک. ملینز آف مسلمس ور رننگ فار دا ریفیوج اینڈ شیلٹر. لاکھوں مسلمان جو تھے وہ پناہ اور حفاظت کے لیے بھاگ رہے تھے دوڑ رہے تھے. کاروانس آفٹر کاروانس ور لیونگ فار پاکستان. قافلوں کی صورت میں لوگ پاکستان آنا شروع ہو گئے تھے. اٹ واز ناٹ ان کامن دیٹ دیز کاروانس ور ویلیڈ اینڈ انڈسکریمنیٹ کلنگ واز کیریڈ آن. اور یہ کوئی عام بات یہ معمولی بات تھی کہ ان قافلوں کے اوپر حملہ ہو اور ان کی جو ہے قاتلانہ حملوں میں ان کو مارا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے. But God helped the new state, and in spite of the influx of 6.5 million refugees and the exodus of the Hindu industrialists, business and technicians, it arrived from the Hindu machination and the incoming refugees were settled down in the new home, provided the necessary manpower and the needed Pakistan at the time. 6.5 کا مطلب یہ ہے کہ 65 لاکھ لوگ 65 لاکھ لوگ آئے ہندوستان سے پاکستان. جو انڈیا کا جو پنجہ تھا ان ہندوستان کی پنجے سے بچ کر وہ آئے اور یہ ان لوگوں نے کردار ادا کیا اپنا پاکستان میں ہجرت کر کے آئے پاکستان میں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پاکستان بننے کے بعد ریفیوجی پرابلم اور ان کی ریسیٹلمنٹ. تیسرا مسئلہ ہے ایکسیسیشن آف انڈین پرنسلی اسٹیٹس. پرنسلی اسٹیٹس کو کس طرح سے سیٹل کیا جائے اور ان کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا جائے. Indian states numbering 562 comprise roughly third of the India's territory and the quarter of the population. 562 princely states تھے انڈیا میں جو 1/3 of the Indian territory کو occupy کرتے تھے اور 1/4 of the population 25% of population جو تھی ان princely states میں تھی. They were outside the administrative state of the British India and were ruled by the Indian princes who had accepted by the United Kingdom as a permanent power. پیراماؤنٹ پاور. یہ جو تھے برٹش کے سیٹ اپ سے باہر تھے اور اس حیثیت سے یہ رول کرتے تھے. پرنسز جو یونائٹڈ کنگڈم نے ان کو اپروو کیا تھا اس پاور کو مانا تھا تسلیم کیا تھا اور پرنسلی اسٹیٹس اس اصول کے تحت جو ہے حکومت کرتے تھے. موسٹ آف دیم ور اسمال اینڈ ایکسرسائز لمیٹڈ پاورس اینڈ جورسڈکشن. بہت زیادہ چھوٹے تھے اور بہت زیادہ محدود اختیار رکھتے تھے اور جورسڈکشن ان کی بہت زیادہ چھوٹی تھی. There were 140 fully empowered states. لیکن 140 ریاستیں ایسی تھیں جو فل ٹائم اپنے ایکسرسائز کرتے تھے پورے ایکسرسائز اپنے پاورز کو اختیارات کو اور فل ٹائم امپاورڈ اسٹیٹس تھیں. The largest such as Hyderabad, Mysore and Kashmir were the extent territory of the population comparable with the British Indian provinces. حیدرآباد میسور اور کشمیر جو تھے یہ اتنے بڑے تھے جتنے انڈیا کے جو برٹش نے جو انڈیا کے پروونسز بنائے تھے تقریباً اتنی ان کی حیثیت تھی یا ان کی اتنی ہی وقت تھی یا سکت تھی یا ان کی طاقت تھی. At the time of the Indian independence, these princely states were given the option to accede either to India or Pakistan or to remain independent. 3 آپشنز دیے گئے تھے ان کو, یا تو آپ ہندوستان جوائن کر لیجئے یا پاکستان یا آپ آزاد رہیے. All the states friendly acceded to either India or to Pakistan. جو بھی ریاستیں تھیں جو ہندوستان کے پاس آنا چاہتی تھیں یا پاکستان کے پاس آنا چاہتی تھیں انہوں نے ویسے ہی کیا. کچھ ریاستوں نے پاکستان جوائن کیا اور کچھ ریاستوں نے ہندوستان جوائن کیا. However, the future of 4 princely states, Hyderabad, Junagadh, Manadwar and Kashmir, remained undecided and created a conflict between Pakistan and India. یہ 4 ریاستیں تھیں جو ان کا معاملہ طے نہیں ہوا تھا
اور یہ کنفلکٹ ہوا پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں. حیدرآباد، جوناگڑھ، منادوار اور کشمیر. حیدرآباد واز دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹ آف دا انڈیا. یہ انڈیا کا سب سے زیادہ غیر معمولی حیثیت اس کی تھی حیدرآباد کی. اٹ ہیز 82,000 اسکوائر مائلس اینڈ دا پاپولیشن آف 16 ملین. 16 ملین کا 1,60,00,000 اس کی آبادی تھی اور 82,000 اسکوائر مائل تک یہ پھیلا ہوا تھا. اٹس اینوئل ریونیوز ور 260 ملین روپیز. 2,60,00,000 اس کی جو تھی وہ ریونیوز تھے. اٹ ہیڈ از اون کرنسی اینڈ اسٹیمپس. اس کی کرنسی تھی، اس کے اسٹیمپس تھے. دا میجورٹی آف دا پیپل ور ہندوز بٹ اٹس رولر نظام واز اے مسلم. میجورٹی جو لوگ تھے وہاں پر ہندوز تھے، لیکن اس کا جو رولر تھا نظام وہ مسلمان تھا. بائی دا ورچو آف دا سائز، ریسورسز اینڈ امپورٹنس اینڈ پریسٹیج، حیدرآباد فیلڈ انٹائٹلڈ ٹو دا اسٹیٹس آف دا انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ. اس کا جو ریاست کا اس کی جو اہمیت تھی، اس کے جو ریسورسز تھے اور اس کا پریسٹیج تھے، حیدرآباد کو ایک الگ سے ساورن اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا. آن دا اناؤنسمنٹ آف دا 3 جون پلان، نظام ڈکلیئر اٹ ود ناٹ ایکسیڈ ٹو انڈیا اور پاکستان. 3 جون پلان کے مطابق نظام نے یہ کہا، جو حیدرآباد کے جو سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہ ہندوستان جوائن کریں گے نہ پاکستان جوائن کریں گے. ہی ہوپ ٹو سیکیور ڈومینین اسٹیٹس فار ہز اسٹیٹ اینڈ سینڈ ڈیلیگیشن ٹو دا وائسرائے آن جولائی 11 1947. 11 جولائی 1947 کو انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا وائسرا سے ملنے کے لیے کہ ہم ڈومینین اسٹیٹس برقرار رکھنا چاہتے ہیں اپنا، نہ ہندوستان جوائن کریں گے نہ پاکستان جوائن کریں گے. ماؤنٹ بٹن ٹولڈ the delegation that the British government would not agree to the dominant status of Hyderabad. Instead, he pressed Hyderabad to accede to India. ماؤنٹ بٹن نے کہا کہ ہم اس کو الگ سے خود مختار ریاست نہیں بنا سکتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد ہندوستان جوائن کرے. Thus, however, was not accepted with the نظام جو تھے، جو سربراہ تھے ان کو یہ قابل قبول نہیں تھی. When the delegation hinted that if India pressed نظام too hard, he might consider joining Pakistan. پھر جو ان کا ڈیلیگیشن تھا انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پریشر دیا گیا، مجھ پہ اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ میں ہندوستان جوائن کروں تو میں پاکستان جوائن کر لوں گا. ماؤنٹ بٹن replied there was no doubt the Nizam was legally entitled to do so, but the mechanical difficulty presented by the facts and geography was very real. Without implying any kind of threat, he foresaw disastrous result of the state in 5 or 10 years of his advice were not taken. تو اس پر ماؤنٹ بٹن نے کہا کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جغرافی جو ہے وہ کچھ اور حقیقتیں بیان کرتی ہے. اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو 5 سے 10 سالوں میں اس کے جو نتائج ہوں گے کافی خطرناک ہوں گے اور آپ ہندوستان جوائن کر لیجئے، ورنہ آپ کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ریاست رہنے میں مسائل درپیش ہوں گے. تو اس طرح سے جوناگڑھ کا مسئلہ ہے، ماورگیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے. یہ جو ہے ریاستیں ہیں، آپ یہ خود ریڈنگ کریں گے، یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے. تو اس پہ کشمیر کا ہم ورژن دیکھتے ہیں، جو ہاٹ زیادہ ہے مسئلہ ہے کشمیر کا، وہ ہم پڑھتے ہیں. دوسرے جو آپ کے پاس مسئلے ہیں، دوسری جو ریاستیں ہیں جوناگڑھ کے بارے میں آپ وہ پڑھ لیجیے گا. ریڈنگ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ریڈنگ بھی کر لیجیے گا. کشمیر کا کنفلکٹ پڑھتے ہیں. Kashmir, or to give its full name, the state of Jammu and Kashmir in the northern areas of Indo-Pakistan subcontinent, in its area of 84,171 square mile was the biggest of any state in India. 84,000 اسکوائر کلومیٹر تھا اس کا اور بہت زیادہ وسیع پیمانے پر اس کی جغرافی پھیلی ہوئی تھی. انٹرنیشنل باؤنڈری وتھ چائنا گیو اٹس اسٹریٹجک امپورٹنس، اور اس کی باؤنڈری جو تھی چائنا سے بھی ملتی تھی اور اسے اسٹریٹجک امپورٹنس ایک زیادہ ملتی تھی اس ایریا کو، کشمیر کو. The total population of the state according to 1947 was about 4 million, of whom 77% were Muslims. 1941 کے سینسس کے مطابق آبادی تھی 40 لاکھ، جس میں 77% جو تھے مسلمان تھے. The Muslims were in majority in every province of the state. There was 93% of the Muslim population in Kashmir province and 61% in the Jammu and Kashmir, and almost 100% in the northern areas in Gilgit. 93% جو تھے مسلمان کشمیر پروونس میں مسلمان تھے، اور 61% جو تھے وہ جموں میں تھے، اور 100% جو تھے وہ گلگت میں تھے مسلمان. The people of Kashmir wanted to accede to Pakistan, but the ruler of Kashmir was Maharaja Hari Singh and Dogra of Hindu dynasty. لوگوں نے کہا کہ ہم کشمیر جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے جو مہاراجہ تھے وہ ہندو تھے اور ان کا نام تھا سر ہری سنگھ آف ڈوگرا. He wanted to align with India, اور وہ جو چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں.
Thus, on the eve of partition, there occurred a Kashmir in a clash of interest between Hindu ruler and the democratic aspirations of 77% of the Muslim subjects. तो वहाँ पर जो था कन्फ्लिक्ट हुआ महाराजा का और आम जो आवाम थी उनके बीच में एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई और एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया. The Maharaja Hari Singh miserably failed to suppress the masses' upswing and ultimately approached to an Indian government for help. महाराजा ने हिंदुस्तान की हुकूमत की मदद मांगी और बहुत ज़्यादा बेबस और बहुत ज़्यादा वो परेशान हुए कि इन हालात की वजह से कि उन्होंने Indian government lost no time in complying with their own interest and desire. Indian forces entered in Kashmir. The Maharaja signed an instrument of accession to India on 26 October 1947, in which action Sheikh Muhammad Abdul Ahmad, head of the Jammu and Kashmir, who subsequently became de facto prime minister, collaborated with the Maharaja. और वहाँ पर जो था इंडिया ने हमला कर दिया जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और उन्होंने महाराजा के साथ कोलैबोरेशन करके इस तरह जो है हुकूमत कायम कर ली कश्मीर के ऊपर. दिस क्रिएटेड अ डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एज अ मुस्लिम पॉपुलेशन वर फाइटिंग फॉर द स्टेट एक्सेशन टू फॉर पाकिस्तान. यहाँ पर मुसलमान और हिंदुस्तान के बीच में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया जिसमें पॉपुलेशन जो थी मुसलमान थी और वो जो थी अलग पाकिस्तान के हक़ में जो है दस्तबरदार होना चाहती थी. द फॉरेन मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान समड ऑफ द पोजीशन एज फॉरेन नंबर्स. जो ज़फ़रुल्लाह खान थे पहले फॉरेन मिनिस्टर 1948 में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वुड हैव बीन जस्टिफाइड इन सेंडिंग देयर ट्रूप्स इन अक्टूबर लास्ट, बट शी हैड नॉट डन सो इन द होप दैट एमिकेबल सेटलमेंट वुड अराइव एट लास्ट. पाकिस्तान हैड नो डिज़ायर टू अवॉइड जनरल कन्फिगरेशन. पाकिस्तान अगर चाहता तो अपनी जो थी आर्म फोर्सेस भेज सकता था, अपने ट्रूप्स भेज सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ये उम्मीद की कि कोई ना कोई हल निकल आएगा और इस तरह से हमने कोई खून खराबा नहीं चाहा. हमने कोई भी इस किस्म की सियासत नहीं की जैसे खून खराबा हो या कन्फ्लिक्ट हो. बट इंडियन आर्मी डिड अ न्यू ऑफेंसिव इन द समर 1948 एंड मेड अ रैपिड एडवांस इन पाकिस्तान बॉर्डर. 1948 में एक नया ऑफेंसिव लॉन्च किया इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला करना शुरू कर दिया. इवन सो दे हैड एंटर्ड आज़ाद कश्मीर. पाकिस्तान ट्रूप्स वर इंस्ट्रक्टेड टू गार्ड ओनली द की पॉइंट्स एंड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इंडियन फोर्सेस. और आज़ाद कश्मीर में